سبحان اللہ. सबसे औला हो आलामा का नबी, सबसे औला हो आलामा का नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, रोशनी का उजाला हमारा नबी, रोशनी का उजाला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, मुल्क को नैन में अंबिया ताजदार, मुल्क को नैन में अंबिया ताजदार, ताजदार रोका हमारा नबी, जिथे वर्ग कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया नहीं कहीं होर डिठा, तेरी शान दा जेड़ा करे मुकाबला, वो को आशिकां असली चोर डिठा, कोई नूर आखे कोई बशर आखे, राती ॾींहुं पैंदा इहो शोर डिठा, अल्लाह वालियां गल मुका छोड़ी, तुसा हो डिठा असा हो डिठा। हमद सलाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो वाहदहू ला शरीक है, जिसका हमसर और बराबरी करने वाला कोई नहीं, जिसके दरबार में बड़े बड़े शाहजोर बड़े बड़े सुल्तान अपनी गर्दनें झुका लेते हैं, जिसके अदल से अंबिया भी लरसते हैं, जिसके करम से गुनहगारों के चेहरे खिल उठते हैं। उस ज़ात की तारीफ़ एक खाकी इंसान से कैसे बयां हो सकती है। दरूद व सलाम आका नामदार मदनी ताजदार सरकार मदीना सरूर क़ल्ब व सीना रात क़ल्ब व जा इमामुल अंबिया वल मुरसलीन की बारगाह में अर्ज़ करने के बाद हज़रात इज़्ज़ वक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं दुआ करें ना जिन्होंने दोस्तों ने इतना सोना इंतज़ाम एहतमाम किए, अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमावे और असा सारे वास्ते निजात का ज़रिया बनावे। और जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब हज़रत आलामा मौलाना भाई मोहम्मद शहजाद रिजवी साहब और जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब हज़रत आलामा मौलाना कारी मोहम्मद यासीन महरवी साहब, माशाअल्लाह मेरी इसलाह करे सन। मैं तालिब इल्म के हवाले नाल चंद गाली थोड़ी समातां दी नज़र करने आपने तवज्जो फरमानी है। और रब ताला ने इरशाद फरमाया दी तो मिनो ईमान गिनना बिल्लाही मेरे उत्ते, अल्लाह की ज़ात दे ईमान सारे गिनना है। बिल्लाही व रसूलिही फरमाया ईमान गिनना मेरे महबूब की ज़ात दे। या अल्लाह दोवें जिक्र कट्ठे फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे उत्ते भी ईमान गिनना हो, मेरे महबूब की ज़ात दे भी ईमान गिनना हो। व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, रब तआला ने फरमाया मेरे महबूब की ताज़ीम करो।
وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ رب تعالیٰ نے نماز دا حکم بعد چ دیتے، اپنے نبی دی تعظیم دا حکم پہلے دیتے۔ معلوم دیا پہلے بندہ نماز پڑھے تے تعظیم مصطفیٰ نہ کرے تو رب انجی نماز بھی قبول نہیں فرمیدا۔ پہلی قید، پہلی شرط اللہ نے لئیے کہ میرے حبیب دی تعظیم کرو۔ بغیر تعظیم تو جیڑی بھی نماز پڑھی بنے، بغیر ادب مصطفیٰ تو وہ نماز قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسری شرطی تو سمجھ آئیے کہ نماز کا بعد جو حکم ہے، پہلا حکم ہے ایمان گھن کے آؤ، والحکم ہے میرے محبوب دی تعظیم کرو، توقیر کرو میرے محبوب دی تعظیم کرنی کیڑی شاید نہ ہے۔ فرمایا صحابہ نماز بعد پڑھیے نے، درود مدینے والا مصطفیٰ کی ذات پہلے پڑھے۔ یہ تو سبق ہے مل رہے، درود دی عمر زیادہ ہے، نماز دی عمر گھٹ ہے۔ صحابہ نے نماز بعد پڑھیے یا چہرہ مصطفیٰ جتے یا حضور کی ذات فرید پڑھے۔ معلوم دیا تعظیم جڑی ہے وہ پہلے ہے، نماز بعد ہے۔ ادب مصطفیٰ پہلے ہے، نماز بعد ہے۔ توقیر مصطفیٰ پہلے ہے، نماز بعد ہے۔ ذات مصطفیٰ پہلے ہے، نماز بعد ہے۔ اگر یہ سمجھنا لے رب نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے تے باطن بھی ہے۔ میں کال سماعت فرماؤں انشاءاللہ بیان کسے سماعت کرے سے تھوڑی نہیں سبق سناؤں واسے آج تک جڑی چیز دی ضرورت ہے سارے اندر ادب مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ دیکھو ذکر دی محفل اتنا انتظام اہتمام کیتے کہ اصلا وہ جلدی نہ لاون ہے۔ رب نے دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ رب نے فرمایا جیڑا بندہ میرے محبوب دے ذکر تو منہ موڑے میں ان دی معیشت تنگ کر لینا۔ یا اللہ دنیا دے اٹھے معیشت تنگ کیا بندہ عیاشی کرے نہ پہ موجہ کرے نہ پہ، اگر ان دی معیشت تنگ ہو گیا پریشان ہو گیا ذلیل ہو گیا، رب تعالیٰ نے فرمائے شارحین مفسرین لکھ دیں کہ دنیا دے نہیں قبر والے ان دی معیشت تنگ کر دینا۔ معلوم کیا ہے نقصان صرف دنیا تک نہیں رہا، قبر دے اندر بھی بندے کو نقصان پہنچے جیڑا آقا علیہ السلام دے ذکر تو منہ موڑ گئے۔ اور ایک بابا ہے، بابے نے کیا تیاری کی ہے، بزرگان دین نے واقعے کو لکھے فرمایا بابے نے یہ تیاری کی ہے کہ بابا گھر آئے، گھر آ کے تیاری کی ہے، کام دے ونجن لگے، فرمایا گھر والے نے روٹی پکا کے تیار کر کے بابے کو دیتی ہے، بابا کام دے پہنچ گئے، فرمایا جڑے کام واسطے گھنن واسطے آویں بزرگ سمجھ کے چھوڑ دے میں گھن نہ ونجن۔ ایک دن گزرا بابا روٹی چاہ کے پہنچے مگر کہیں نہ گھن گیا، دوسری جوان گزری ہے بابا کو کوئی نہیں گھن گیا، تیسری جوان بابا پہنچے گھر لا کے خیال کرنے اٹھا بھی کہنی آج مزدوری گھن کیا منی ہے، وہ آکے صحیح ترائے دی تھی گھن مالک نے آکے تیسری جوان مزدوری دے سا، آج تیسری جوان ہے انشاءاللہ ضرور مزدوری مل رہی سی، تیسری جوان تھی ہے والوی بابا شام کو او چل قدمہ جنال گھر دے اندر واپس آئے، مزدوری بھی نہیں ملی تو کوئی گھن کے بھی نہیں گیا۔ جڑے نے گھر آئے گھر آئے نے پوچھے ہاں کچھ گھن آئے نہ کہ نانا کچھ بھی نہیں ملی، کل دن آ کے نہیں گھر والے کو پتہ لگ گیا بزرگ گھر کے کوئی نہیں لینا، خیال کوئی نہیں کرے گا، یہ واسطے آدھے بہت ہے۔ تو گھر والے نے آ کے ہون سویرے ویسو روٹی بھی کہنی اٹھا بھی کہنی یہ بھی دوسرا بجنے، تو بابے نے آ کے الحمدللہ پڑھ کے بابا بھوکے پیٹ پہنچے اتھا مزدور آنے اٹھے دے آج تک کوئی گھن کے ویسی پر میں اون واری کوئی بھی نہیں گھن کے گیا۔ معلوم ہے تھیا کہ جیڑا مزدور ہوئے انہا خیال حضور نے فرمایا جیڑا بندہ ہاتھ نال محنت کر کے مزدوری کر کے رزق کماندے فرمایا میں بھی اللہ دا حبیب ہوں وہ بھی اللہ دا حبیب ہے۔ دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سارا دا تو رامنا ملبانے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ آخری مسئلہ مل کے پڑھ گئے پھر میں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا
فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا